بہت بڑا خلاصہ پولیس کی جانب سے آج کیا گیا۔ ایک کیس جو 17 اکتوبر 2023 کو سامنے آیا تھا، جس میں ایک خاتون کی موت ہوئی تھی، جس کا قتل ہوا تھا اور اس کا تعلق بیمنا علاقے سے بتایا گیا۔ اس کی لاش کو دربل علاقے میں پھینکا گیا تھا۔ تو اسی میٹر کو، اسی پرٹیکولر کیس کو آج پولیس نے سالو کیا ہے اور کہا ہے کہ جو وہ خاتون ہے جس کا قتل کیا گیا، دراصل اس کیس میں اس کی بابی ملوث تھی، اور جو اس کی بابی ہے اس کے ماں باپ اس میں شامل ہے، اور ساتھ میں ایک کم عمر لڑکی جس کا پولیس نے نام نہیں لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کم عمر لڑکی بھی ایسی ہے جس کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ تو پولیس نے آج جو پریس نوٹ جاری کیا، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے تفصیلات دی کہ جو ہمارے پاس کیس آیا تھا 17 اکتوبر 2023 کو، ہم نے باقاعدہ اس حوالے سے FIR درج کیا تھا۔ دربل علاقے میں جب اس لاش کو دیکھا گیا تو اس کے بعد لوکلز نے پولیس سے کنٹیکٹ کیا، پولیس نے پھر انویسٹیگیشن شروع کی، اور انویسٹیگیشن کرتے کرتے پولیس نے اب کیا پایا ہے؟ پولیس نے یہ پایا ہے، جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ان کے پاس تھی، CCTV وغیرہ فوٹیج کے ذریعے سے جو انہوں نے دیکھا، تو اس میں پایا کہ اس خاتون کی بابی اور اس بابی کے ماں باپ اور ایک کم عمر لڑکی اس کے قتل میں ملوث ہیں، جنہیں حراست میں لیا گیا ہے، جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، جو اس خاتون کی جن کا قتل ہوا، جو اس کی بابی اور ان کے بھائی تھے، وہ ایک حیدر پورہ میں رہتے تھے، اور اس حوالے سے جو اس کی بابی کی پیرنٹس ہے، اس کی بابی کے جو پیرنٹس ہیں وہ HMT میں کے رہنے والے ہیں، تو اس کیس میں ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں، اس پرٹیکولر کیس میں چونکہ ہم بھی وہاں گئے تھے، ہم نے ان کے گھر والوں سے تب بات کی تھی، تو پورا جو اس معاملے میں شک جا رہا تھا، وہ سسپیکٹڈ صرف ایک ہی تھے وہاں، وہ ان کے خاوند تھے، کیونکہ ایسا بتایا جا رہا تھا کہ ان کے اکثر گھر پہ تو میاں میاں ہوتی رہتی تھی، اور اس کے بعد خاوند مار پیٹ بھی کیا کرتے تھے، اور مار پیٹ میں اکثر وہ جو نوک جھوک ہے وہ تو ہوتی ہی رہتی تھی۔ تو اس کے بعد وہ گھر آئی تھی، یعنی وہ اپنے مائکے میں اب رہتی تھی، ایک بھائی تھے ان کے ساتھ، اور جو ان کے پیرنٹس تھے اس خاتون کے، ان کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا وہاں پر ان کو 2 کمرے بھی فراہم کیے گئے تھے جن میں وہ رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو اس دن کیا ہوا تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا، تھوڑا سا ہم آپ کو بھی ریکال کرانا چاہیں گے تاکہ وہ سارا میٹر جو غالباً آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے خاوند کے خلاف، تو اس کی سنوائی ہے۔ اب وہ صبح گھر سے نکلی تھی لیکن وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ پھر فیملی کئی ساری ظاہر سی بات ہے، وہ پریشان تو ہوتے ہی، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے تھے، انہوں نے فون وغیرہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح کو دربل علاقے میں اس کی لاش ملتی ہے، اور پھر لوکلز ہی پولیس اسٹیشن تک بات پہنچاتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے معاملہ جو ہے درج ہوتا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد شام کو پولیس جو ہے میڈیکل رپورٹس کے ساتھ لاش کو بھی اپنی فیملی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پوری طرح سے میں نے ہر ایک ممبر سے وہاں پر بات کی، جس سے بھی میں نے بات کی، انفیکٹ ہمسایوں سے بھی میں نے بات کی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اس کا خاوند ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر ان کی تو میں ہوتی تھی، وہ یہاں آتا تھا، یہاں گالی گلوچ کرتا تھا، تو یہ پوری طرح سے جو اس معاملے میں شک تھا وہ اس کے خاوند کی اور ہی جاتا تھا۔ لیکن آج جب پولیس یہ پریس نوٹ انہوں نے جاری کیا تو انہوں نے ایک نیا ہی خلاصہ اس میں کیا، انہوں نے کہا کہ اس قتل میں جو ملوث ہیں، جو ہم نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی اور جو ہمارے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بابی اس میں شامل ہے، اور ایک کم عمر لڑکی، اور ساتھ میں جو اس کی بابی کے پیرنٹس ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات جو حیران کر دینے والے ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس پرٹیکولر کیس میں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جب اس کے آخری رسومات انجام دیے جا رہے تھے تو اس کی بابی بھی وہاں تھی، اور جو کم عمر لڑکی ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو خود اندازہ لگا لیں ناظرین محترم، کس طرح سے یہ پوری طرح سے ایک ٹریپ بنایا گیا تھا، اور کس طرح سے یہ جال بچھایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، پھر اس کے ذہن میں بھی الگ خیالات تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حیدر پورہ میں
قتل ہوا ہے، اور حیدر پورہ سے اس لاش کو پھر وہ لے کے گئے ہیں دربل، تاکہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، یعنی کل کو اگر اس کی چھان بین ہوتی بھی ہے تو یہ جو معاملہ ہے، یہ کیس جو ہے، یہ بات ہم پر نہ آئے اور کسی طرح سے یہ اسی بے منا علاقے تک ہی محدود رہے. اسی لیے انہوں نے لاش کو اٹھا کر دربل علاقے میں پھینکا تھا، تاکہ شک جو ہے وہ وہاں یا تو ان کے مائکے پر جائے گا یا اس کے خاوند پر جائے گا، جیسا کہ ہوا. خاوند پر ہی پوری طرح سے اس کیس میں شک، پوری طرح سے سسپیکٹڈ جو تھے وہ اس کے خاوند ہی تھے. لیکن آج جو ریزلٹس ہے وہ کچھ الگ ہی بتا رہے ہیں، اور جو پولیس نے اس میٹر کو سالو کیا ہے اس میں الگ ہی معاملہ، الگ ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کیس میں اس کی ماں بھی شامل ہے. خیر ناظرین محترم، مجھے نہیں پتا کہ ہمیں ذہنی طور اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے اب آنے والے دنوں میں یا نہیں، لیکن یقیناً ایک حیران کن کیس، جو ایک انسان کو جھنجھوڑنے والا کیس ہے، وہ اس حوالے سے آج میٹر سالو ہوا. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائیو کے ساتھ.